السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے اولاد کی ظاہری و باطنی تربیت پر۔ بچے ہی مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی۔ بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ بچپن کی تربیت نقشی علی الحجر کی طرح ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی اگر بچوں کی صحیح دینی اور اخلاقی تربیت و اصلاح کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر درست طریقے سے ان کی تربیت نہ کی گئی تو بلغت کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ نیز بلغت کے بعد وہ جن برے اخلاق و اعمال کا مرتکب ہوگا، اس کے ذمہ دار اور قصوروار والدین ہی ہوں گے، جنہوں نے ابتدا سے ہی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ نیز اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنیا میں والدین کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جبکہ نافرمان و بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جاں ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ لفظ تربیت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرہ اور سوسائٹی کی تربیت، پھر ان قسم میں بہت سی ذیل اقسام داخل ہیں۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد و غرض عمدہ، پاکیزہ، با اخلاق اور با کردار معاشرہ کا قیام ہے۔ تربیت اولاد بھی انہیں اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے۔ آسان الفاظ میں تربیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ اس طرح تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری تربیت اور باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاقتہ، لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست احباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کی تعلیمی کوائف کی جانکاری اور بلغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کی ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پدری و مادری فطری جذبات اور احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوں تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاق کے ساتھ پوری کر سکتے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کی کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ یہ ہیں کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار اور رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ وہ بھٹکتے پھریں، صحیح راستہ سے ہٹ جائیں، ان کے عقائد و اخلاق برباد ہو جائیں۔ نیز اسلام کی نظر میں ناواقفیت کوئی غرض نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں جن امور کا جاننا ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا قیامت کے باعث پر سے نہیں بچا سکتا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچے نرم گلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جس طرح پیش آئیں گے اس کی شکل ویسے ہی بن جائے گی۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف سے دریں نہیں کرنا چاہیے اور اس پر اسے شاباش اور کوئی ایسا تحفہ وغیرہ دینا چاہیے جس سے بچہ خوش ہو جائے اور آئندہ بھی اچھے کام کا جذبہ اور شوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ بچوں کی غلطی پر تنبیہ کا حکیمانہ انداز۔ بچوں کو کسی غلط کام پر بار بار اور مسلسل ٹوکنا ان کی طبیعت میں غلط چیز راسخ ہونے سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، جس سے اگر غفلت نہ برتی گئی تو اس میں شک نہیں کہ بچے اور بچیوں میں غلط افکار جڑ پکڑنے سے پہلے کامل طریقے سے ان کی بے کنی ہوگی۔ بچے سے خطا ہو جانا کوئی اچائی کی بات نہیں ہے، غلطی تو بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ ماحول کا بچوں پر اثر ہوتا ہے، ممکن ہے کہ غلط ماحول کی وجہ سے بچہ کوئی غلطی کر بیٹھے، تو اس صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچے سے غلطی کس سبب سے ہوئی، اسی اعتبار سے اسے سمجھایا جائے۔ تربیت میں میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مربی کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس وقت بچے کے لیے نصیحت کارگر ہے یا سزا، تو جہاں جس قدر سختی اور نرمی کی ضرورت ہو اسی قدر کی جائے۔ بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ نرمی بھی بعض اوقات بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تربیت میں تدریجی انداز اختیار کرنا چاہیے، چنانچہ غلطی پر تنبیہ کی تربیت یوں ہونی چاہیے: سمجھانا، ڈانٹ کرنا، مار کے علاوہ کوئی سزا دینا، مارنا، قطع تعلق کرنا، یعنی غلطی ہو جانے پر بچوں کی تربیت حکمت کے ساتھ کی جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو اولاً اسے اشاروں اور کنایوں سے سمجھایا جائے۔ اگر بچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ اگر دوبارہ ایسا کیا تو اس کے ساتھ سخت برتی جائے گی۔ اس وقت بھی ڈانٹ پٹ کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت اور پیار سے اس غلطی کا احساس دلایا جائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں پر ترجیح دینا گناہ ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی پیش بہا نعمت اور تحفہ ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے بچوں پر رحم و شفقت کے معاملہ میں مذکر و مؤنث میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو والدین لڑکے کی یہ نسبت لڑکی سے امتیازی سلوک کرتے ہیں وہ جاہلیت کی پرانی برائی میں مبتلا ہے۔ اس طرح کی سوچ اور عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے تو اس پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ لڑکی کو کمتر سمجھنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے ناخوشی کا اظہار کرتا ہے جو اللہ نے اسے لڑکی دے کر کیا ہے۔ ایسے آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو کیا پوری دنیا بھی مل کر اللہ کے اس اٹل فیصلہ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ در حقیقت زمانہ جاہلیت کی فرسودہ اور قبیح سوچ ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور تربیت کرنے والوں کو لڑکیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی بار بار نصیحت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری تقسیم کے اعتبار سے سب بچوں میں برابری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر برابری نہ ہو تو بچوں کی دل شکنی ہوتی ہیں۔ ہاں، فطری طور پر کسی بچے سے دلی طور پر زیادہ محبت ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، بشرط یہ کہ ظاہری طور پر برابری رکھیں۔ حدیث میں 3 بار مکرر برابری کی تاکید آئی ہے جو اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اولاد کے درمیان برابری کرنا واجب ہے اور برابری نہ کرنا ظلم شمار ہوگا، اور اس کا خیال نہ رکھنا اولاد میں احساس کمتری اور باغیانہ سوچ کو جنم دیتا ہے، جس کے بعد بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان والدین کو اپنی اولاد سے متعلق ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔